السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج جس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، امت میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ ایک امت ہر حال میں ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی طرف دعوت دے۔ اب ظاہر ہے کہ جو امت دعوت دینے کے لیے تیار ہوگی وہ علم سے آراستہ ہوگی۔ علم کے بغیر آپ کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ تو اہل علم کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اس کے کتاب کی دعوت دیں اور اس کے رسول کی طرف بلائیں لوگوں کو، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، برائیوں سے روکیں۔ اگر ایسا لوگ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی ان لوگوں کے لیے قرار دی جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اور جو بھی برائی کا عمل دیکھیں وہ اس پر پردہ نہیں ڈالتے بلکہ اس سے منع کرتے ہیں، اور جو بھی نیکی کا کام ہو لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ بھلائیوں کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ۔ اب یہ جو دعوت کا کام ہے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو سونپا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال تک اپنی امت کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نیک لوگ تھے، تم ہی میں سے نیک لوگ تھے۔ شیطان نے اس کی مورتی بنوائی، اس کا احترام کروایا، پھر اس سے برکت لینا شروع کر دیا، اس کے سامنے پھر رکوع کروا دیا اور اس کے بعد سجدہ کروا دیا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہو گیا۔ منع کرتے رہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے تم سجدہ کیوں کرتے ہو جو تمہاری طرح انسان ہے، وہ نیک لوگ تھے، لیکن قوم نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے ان پر بد دعا کر دی، اللہ رب العالمین نے ان سب کو پانی کے اندر غرق کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اور کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی جانب وحی کی تھی انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، فاعبدون، لہذا میری عبادت کرو۔ تو تمام نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اسی بات کی۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی ہے تو دعوت دینے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ صادق و امین تھے، آپ کا احترام کیا جاتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کوئی بھی شخص نہیں سوچتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو ایسی صورت میں آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ آپ کا نام محمد تھا، آپ کا نام بدل کر کے وہ لوگ مذمم کہتے تھے۔ محمد کا مطلب تعریف کیا ہوا، مذمم کا مطلب جس کی مذمت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان سے سنتے تھے مجھے لوگ مذمم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس پر کان نہیں دھرتے تھے، کبیدہ خاطر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے یہ کہہ کر چل دیتے تھے کہ یہ کسی مذمم کو کہہ رہے، میرا نام تو محمد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دل میں یہ بات نہیں لی کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا۔ مکہ میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ جب آپ نے ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، فوجیں لے کر کے مدینہ پر چڑھائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جنگ لڑی، پھر احد کے میدان میں جنگ لڑی، پھر اس کے بعد خندق کھدوائی، وہاں جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ منافقوں کو اکسایا ان لوگوں نے، یہودیوں کو اکسایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، آپ کو بلا کر کے گھر کے نیچے چھت کے اوپر چڑھ کر کے بھاری پتھر آپ کے اوپر ڈالنے والے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی آپ یہاں سے چلے جائے کیونکہ آپ کے اوپر پتھر ڈالنے والے ہیں بھاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نتیجے میں کون کون سے مشکلات نہیں آئی ہیں، کون کون سی پریشانیاں نہیں جھیلی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب عمرے کا ارادہ کیا، آپ کو وہاں نہیں جانے دیا گیا، روک لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جنگیں لڑیں، فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، تبوک ہوا، ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جانی اعتبار سے ہو، چاہے کسی اور اعتبار سے ہو، اور جو آپ کے جانثاران صحابہ تھے انہوں نے بھی یہی ساری تکلیفیں برداشت کیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی عزت آبرو کے ساتھ ہر اعتبار سے کھڑے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رضامندگی جتلائی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ تمغہ امتیاز ہے، یہ تمغہ امتیاز کسی کو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت یہ تمغہ کسی کو نہیں دے سکتی، یہ صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے مستحق تھے۔ تو میرے بھائیو، دین کی طرف دعوت دینے والے جب دعوت کے لیے اٹھیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تمام انبیاء نے پریشانیاں جھیلی ہیں، پریشانی جھیلے بغیر ہم تک یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بڑی آرام سے ہمارے اوپر لیول لگ گیا اسلام کا، مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ ان لوگوں سے آپ جا کر کے پوچھیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے ماں باپ ان کو گھر سے نکال رہے ہیں، ان کا قبیلہ ان کو وہاں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، اگر وہ تنہا ہے تو ان سے شادی کون کرے گا۔ ساری مشکلات وہ جھیلنا، یہی ساری مشکلات صحابہ کرام نے بھی جھیلی تھیں۔ اب ایسے نو مسلم سے پوچھئے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ کہے گا اسلام کے اندر جب میں داخل ہوا تو میرے دل میں جو سکون آیا ہے، اللہ کی جو معرفت حاصل ہوئی وہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے تو میں اندھا تھا، مورتیوں کے سامنے رکوع کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، چڑھاوے چڑھاتا تھا۔ اب ان سب کو چھوڑ کر کے مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائیو، دعوت دین ضروری ہے، ہمیشہ کے لیے یہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، یہ مستمر رہنا چاہیے۔ لیکن کون لوگ اس کو مستمر رکھیں گے؟ وہ لوگ جو علم حاصل کر چکے ہوں، اور جنہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو وہ ان کے مددگار بنیں گے۔
جن کو جیسا بھی علم ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے جس قسم کی بھی طاقت دی ہو، قوت دی ہو، وہ اسی حساب سے ان کی مدد اور معاونت کریں گے۔ کوئی فکری معاونت کرے گا، کوئی ٹیکنیشین ہے، ٹیکنیشین کے اعتبار سے اس کی معاونت کرے گا، کوئی والنٹیئر کا کام کر سکتا ہے وہ کرے گا، کوئی خدمت کا کام کر سکتا ہے وہ کرے گا، لیکن دین کا کام نہیں رکنا چاہیے، دین کا کام آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری اٹھا لیں تو یہ جو جہالت عام ہو گئی ہے، یہ جہالت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت ختم کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دی ہے، اس کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن خواتین بعضهم اولیاء بعض بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ اتنی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو کوئی کسی پر رحم کرنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر رحم کرے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں اور اس کا رحم چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ تو آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ پر مقدم کیا اس امر کو کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے گا۔ تو جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے اس کے پاس زحمت پھر کیسے آ سکتی ہے؟ جس کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہو، اللہ رب العالمین اس کے دل کو سکون دے گا، اس کے دماغ کو اطمینان بخشے گا، اور ہر وہ کام جو وہ کرنا چاہتا ہے حلال طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو پورا کرے گا۔ اس کو وہ ٹینشن نہیں دے گا جو بڑے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ کبھی مال کی وجہ سے ان کی جان کی ٹینشن ہے، کبھی ان کے گھر بار کی ٹینشن ہے، کبھی ان کے اپنے اولاد کی ٹینشن ہے، مختلف ٹینشنوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، گولی کھا کر سوتے ہیں تب نیند آتی ہے۔ لیکن جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کو ایسی نیند، گہری نیند فراہم کرتا ہے کہ ان کو گولیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو دعوت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اللہ رب العالمین نے اسی کام کے کرنے کی وجہ سے کہا، کوئی اور کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب اللہ رب العالمین جس کو کہے کہ تم بہترین امت ہو تو وہ بہترین امت ہے، لیکن بہترین امت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام سونپے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ان کے لگائی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں جب ہم پوری کریں گے تو اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا تم بہترین امت ہو تو ہم بہترین امت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم،
اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض لوگ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، اکثر فاسق ہیں۔ جبکہ یہ یہود جانتے ہیں کہ آخری نبی آ چکا ہے، یہودیوں نے قبول کیا، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے انہوں نے آپ کی مہر نبوت دیکھی اور وہ تمام چیزیں دیکھیں جو ان کی کتابوں میں بیان کی گئی کہ ان صفات کا حامل ایک نبی آئے گا اور اس کی امت ایسی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھی تھی وہ ایمان لائے، انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ جاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ان کے دلوں میں حسد ہے، وہ سمجھتے تھے آخری نبی جو آنے والا ہے وہ ہم بنو اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت سونپ دی اور آخری نبی بھیج دیا، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر حسد پیدا ہوا تھا، جبکہ انہیں علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چنے گا، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے، اور جب قافلہ آیا ان کو کنویں سے نکالا تو انہی بھائیوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے دور لے جاؤ، ایسی جگہ لے جاؤ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ کیوں ایسا حسد پیدا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ہم پر برتری لے جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برتری جو ہمیں عطا کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، تو ان یہودیوں کو حسد ہو گیا، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس وقت بھی ایمان نہیں لائے تھے، آج بھی ایمان نہیں لائے، جبکہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جان لیجئے کہ یہودیوں والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ٹھیک یہودیوں والی صفت پیدا ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب ان کے سامنے کوئی منکر چیز ہوتی، بری چیز ہوتی تو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ نے کہا بہت برا کر رہے تھے وہ، کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی۔ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن منع کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اگر زبان استعمال کر سکتے ہو برائی روکنے کے لیے زبان استعمال کرو، ہاتھ ہی استعمال کر سکتے ہو ہاتھ استعمال کرو، اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہو اثر و رسوخ استعمال کرو، لیکن روکو برائیوں کو، ٹوکو لوگوں کو۔ آپ کی جب ٹوک پڑے گی، آپ کی جب روک پڑے گی، جب آپ لوگوں کو منع کریں گے تو کم سے کم لوگوں کو شرم تو آئے گی کوئی ہے منع کرنے والا، ٹوکنے والا۔ جب یہ لوگ بھی موجود نہیں ہوں گے تو جان لیجئے کہ لوگوں کی ضمیر مر چکی ہوگی، لوگ بہیمانہ زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ ان کو اس بات کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا کوئی منع کرنے والا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہے، جانوروں کی زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیو، اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کام کی وجہ سے ہمارے لیے دنیا میں بھی فلاح رکھی ہے اور آخرت کے اندر بھی فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو بلائیوں کی طرف دعوت دے، منکرات سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور دعوت کے لیے معاون بنتے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا اللہ رب العالمین ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، ہماری مدد کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اے مومنو تم ہمارے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کریں گے
تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی اور تمہارے قدموں کو جما دے گا, تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کے دین کی ہمیں مدد کرنا ہے. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے اللہ کے دین کو. جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں اس کو سیکھنا ہے, جاننا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں احکامات, ان کو جاننا ہے اور جان کر کے ان کی تبلیغ کرنا ہے, ان کی نشر و اشاعت کرنا ہے. آپ اپنی زبان سے کر سکتے ہو, زبان سے کریں. ہاتھ سے لکھ کر سکتے ہو, ہاتھ سے لکھ کر کریں. لکھنا بھی نہیں آتا ہے, سمجھ تو آتا ہے نا. جو صحیح ہے موبائل کے ذریعے سے اس کو فارورڈ کرو, دوستوں تک پہنچاؤ, یہ بھی معاونت ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو ہر محلے میں مکاتبی جعلیات یہاں موجود ہیں, وہاں سے فری میں کتابیں لو. فری میں کتابیں تو تقسیم کر سکتے ہو نا, سیڈیاں ملتی ہیں, ویڈیو ملتی ہے, اس کو تو دوسروں تک پہنچا سکتے ہو نا. اگر ہمارے ہاتھ یہ بھی کرنے کے لائق نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ دنیا میں ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ کیا ہم جانور ہیں؟ صبح شام 3 ٹائم کھا کر کے سونا ہے, باقی ساری چیزیں دیکھنی ہیں جو اللہ رب العالمین نے حرام کی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیو, یہ دعوت کے کام ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. صحابہ کرام اللہ کے مددگار بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ صحابہ کرام رسول اللہ کے مددگار بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا, من انصاری اللہ, میرے مددگار اللہ کی جانب دعوت دینے میں کون بنے گا؟ ان لوگوں نے کہا تھا جو ایمان لاتے, کہتے نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور زمانہ گزر گیا, ان کے اندر جہالت آئی, تو اپنی کتابوں کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد جب ان کے اندر جہالت آئی گمراہ ہو گئے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ولضالین. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آخر میں ولضالین آتا ہے, ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گمراہوں والے راستے پر ہمیں نہیں چلانا. اگر ہم بھی قرآن مجید نہیں سیکھیں گے, نہیں پڑھیں گے, نہیں یاد کریں گے, اس کے احکامات کو نہیں جانیں گے, اپنے رسول کی سنت کو نہیں جانیں گے, تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے ہم بھی گمراہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نور نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. کس روشنی میں ہم چلیں گے؟ ہم تو جہالت کے شکار ہو گئے, ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں. اندھیرے میں چلنے والا کسی نہ کسی گڈھے میں پڑ جاتا ہے. آج مسلمان گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں, جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قدموں کو جمائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات کہی تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ماریں کھائی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہیں, اتنے دشنام ترازی آپ نے سنی ہے, لیکن دل برداشتہ نہیں ہوئے, آپ کا قدم ڈگمگایا نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کام کرنا ہے. کون جائے گالی سننے کے لیے؟ اپنے گھر میں بیٹھے رہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے اپنی عزت کے لیے, اپنے نفس کے لیے, کیا اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ قطعا نہیں پہنچ سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے تمام تر تکلیفیں برداشت کی, اس گرمی کے موسم میں بغیر چپل کے ہم 10 منٹ روڈ پر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے ہیں. صحابہ کرام کو ننگا کر کے چٹانوں پر لٹا دیا جاتا تھا. جو ایمان لانے والے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آگ جلائی جاتی تھی, کوئلہ سرخ ہو جاتا تھا, تمام کپڑے اتار کر پیٹھ کے بل اسی کو لٹا دیا جاتا تھا. گوشت چمڑے جتنے بھی ہیں جل جاتے تھے. جب چربی پگھلتی تھی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی تھی. جب ان کو ہوش آتا تو کہتے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اس طریقے سے ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے.
صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین، محدثین اور دیگر ائمہ تک آ جائیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا تھا، فتنہ خلق قرآن، کچھ لوگ قائل ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حکومت بھی قائل ہو گئی تھی یہ قرآن مخلوق ہے، جس طریقے سے تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی یہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ حکومت زبردستی لوگوں کے ساتھ کر رہی تھی، قائل ہو جاؤ کہ یہ مخلوق ہے۔ امام احمد کو قید کیا گیا، ان سے مناظرے کیے گئے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، آپ کو قید کر دیا گیا، اتنے کوڑے برسائے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے اگر اتنے کوڑے کسی تندرست ہاتھی پر برسائے گئے ہوتے تو ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن یہ چٹان دین کا سپاہی اڑا رہا۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، گفتگو کی، بہت ساری آیات ہیں انہوں نے دلیل کے طور پر رکھی، لیکن دل جب اندھا ہو تو انسان قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کو قید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، بہت سے لوگوں کو جبراً کہلوایا گیا، یہ صورتحال تھی، لیکن یہ بندہ ثابت قدم رہا اللہ کے دین کے ساتھ۔ مورخین نے لکھا ہے اگر امام احمد نے اس وقت تک کہہ دیا ہوتا اپنی زبان سے کہ قرآن مخلوق ہے تو تمام لوگ قائل ہو جاتے کہ مخلوق ہے، اور گمراہی وہیں سے شروع ہو جاتی۔ ایک بندے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچ گئے۔ تو میرے بھائیو، دین کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، جھیلنا ہوگا، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے کلام کو بلند کرنا ہوگا، اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ یہ دور بھی گیا اور امام احمد رحمہ اللہ جیل سے نکلے اور باعزت زندگی گزاری۔ ان کے دروس ہوتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، سب سے بڑا حدیث کا مجموعہ انہی کے پاس موجود تھا، مسند احمد کی صورت میں، جو ہمارے پاس آج موجود ہے۔ ان کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دور آتا، انہوں نے بھی وہی کام کیا، اللہ کی راہ میں جہاں انہوں نے تاتاریوں سے جہاد کیا، انہوں نے شیعوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جتنے بھی شبہات ہو سکتے ہیں آج کے دور میں، ان تمام شبہات کا انہوں نے جواب دیا۔ ان کی ساری کتابیں چھپ کر آج موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کیا، اور میدان جہاد میں گھوڑے پر بیٹھ کے نکلے بھی، ہر قسم کا جہاد کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں کو جما دے گا، تمہارے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ میرے بھائیو، اگر دعوت کا کام چلتا رہا اور اسی طریقے سے ہم دعوت کا کام آگے بڑھاتے رہے تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے، لوگ اپنے اندر گندگیاں جو اکٹھا کیے ہوئے رہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ گندگیاں نکلتی رہتی ہیں، لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کے اندر تزکیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود خوری نہیں تھی؟ سود خوری موجود تھے۔ کیا سود انہوں نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ شراب عام طور سے پی جاتی تھی۔ شراب پینے کی خلاف جب اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کی، تمام صحابہ کرام نے شراب چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ تمام صحابہ نے شراب چھوڑی۔ زناکاری بھی وہ کرتے تھے۔ بہت سارے ایسی خواتین تھیں جن کے گھر کے سامنے جھنڈے لگائے جاتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی جس کو اپنی خواہش پوری کرنا ہو آ جائے، اپنی خواہش پوری کر کے جائے۔
جیسے آج ہمارے ملکوں میں لائسنس دیے گئے ہیں، یہ کوٹھے جو بنائے گئے لائسنس دے کر کے بنائے گئے، جس کی مرضی ہو آئے، جس کی مرضی ہو جائے، اسی طریقے سے وہاں بھی موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے یہ ساری برائیاں نکل گئیں۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، کیسی بات کر رہا ہے یہ، صاحب ایمان ہو کر کے اجازت طلب کر رہا ہے ایسے کام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہ تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ کہا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرنے کی اجازت طلب کرے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ یہ ہے تزکیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے ایسے تزکیہ کیا، لوگوں کا دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، لوگ اللہ کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اللہ کا دین لوگوں کو تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، لوگوں کے اندر جو گندگیاں جمع ہے اللہ رب العالمین اس کو خروج کر صاف کر دیتا ہے۔ اگر تبلیغ نہیں ہوگی تو صفائی کیسے ہوگی؟ کیسے صفائی ہوگی؟ میرے بھائیو، جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ افضل ترین عمل ہے، یہ احسن الاقوال ہے، افضل ترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قرار دیا ہے وہ دین کی دعوت کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں، اور لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے، لوگوں کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے بھائیو ہم خسارے سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہ سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو جو لوگ حق کی وصیت کرنے والے ہیں کون لوگ ہیں؟ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں، کیونکہ دین کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، آپ کو چل کر جانا ہوگا، پیسہ بھی خرچ کرنا ہوگا، بیماریاں بھی جھیلنی ہوں گی، دیگر صعوبات بھی آ سکتی ہیں، کھرا کھوٹا آپ کو سننا ہوگا، یہ ساری چیزیں سننی ہوں گی، برداشت کرنا ہوگا، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں رکنا ہے، یہ کام جاری رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کی دعوت کے نتیجے میں ایک آدمی بھی سدھر گیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، قل هو اللہ احد سکھا دیا، انا اعطیناک الکوثر سکھا دیا، جب تک وہ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے، آپ نے اس کو بتلایا، آپ نے اس کو یاد کروایا ہے۔ اور صرف جب تک آپ زندہ ہیں تب تک ہی ثواب نہیں ملیں گا، جب تک وہ زندہ ہے وہ پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے آپ دنیا میں ہو یا آخرت میں چلے گئے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور وہ جس کو سکھایا ہوگا جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں، کیونکہ اس نے بھی سکھایا ہے۔ تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، نیکیاں یا پیسے ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، یہ نیکیاں آخرت میں کوئی نہیں دے گا، دنیا میں یہ کام کر کے جائیں گے، آپ کو آخرت میں یہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من دعا الی ھدی، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے لوگوں کو،
کان لہو من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس کی پیروی کریں گے، اس کو اجر ملتا رہے گا، جو اس کی مطابق عمل کرنے والا ہے اتنا ہی اجر اس کو بھی ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، آپ نے جو بتایا ہے بتانے کا آپ کو ثواب ملے گا، دونوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ سوچ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا، اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سکھایا، انہوں نے بعد والوں کو، انہوں نے بعد والوں کو، انہوں نے بعد والوں کو، ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ثواب جا رہا ہے، صحابہ کو یہ ثواب جا رہا ہے، تابعین کو یہ ثواب جا رہا ہے، تبع تابعین کو یہ ثواب جا رہا ہے، محدثین کو جا رہا ہے، فقہا کو جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جا رہی ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، آخرت کے باسی ہو گئے، آخرت کے رہائشی ہو گئے، لیکن ان کا ثواب منقطع نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچتا رہے، تو یہ نیکی والا اجر ہے۔ آپ کسی کو قرآن پڑھا سکتے ہوں، کوئی حدیث سنا سکتے ہوں، نبی کی سنت بتا سکتے ہوں، وہ بتائیے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت دین ہے۔ انفرادی طور پر آپ کو کرنا ہے، اجتماعی طور پر کرنا ہے، ہر اعتبار سے کرنا ہے، جیسی ضرورت ہو اسی کے مطابق ہمیں کھڑے رہنا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم یہ دعوت کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ رب العالمین کو وہ لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ میرے بھائیو، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اگر ہم اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے لیے نافع ہیں، ہم نے اس کے لیے نفع بخش کام کیا، اس کو فائدہ پہنچا، تو ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ تو جسمانی اعتبار سے ہوا۔ دین روح کی غذا ہے، اگر ہم دینی بات لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں اور روح کو غذا پہنچتی ہے تو ہم بھی اتنا ہی اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جتنا کہ ایک وقت کی روٹی کھلانے والا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ تو ہم اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے نفع بخش بنیے، لوگوں کے لیے ضرر رسا مت بنیے، لوگوں کی تکلیف کا باعث مت بنیے، لوگوں کے لیے زحمت مت بنیے۔ آپ خیر بانٹتے رہیں، آپ پھول کی طرح ہو جائیں جس کی خوشبو ہر ایک سونگھتا ہو۔ آپ بھٹی والے کی طرح نہ بنیں کہ آپ دھواں پھیلاتے رہیں، دھوئیں سے بھی تکلیف ہو، جو وہاں جائے اس کی گرمی سے بھی اس کو تکلیف ہو۔ ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے، ہمیں خوشبو کی طرف بننا چاہیے تاکہ ہم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے نافع بننا چاہیے، نفع بخش بننا چاہیے۔ دعوت کا کام ایسا کام ہے جس کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگوں احسان کرو، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ دین کی بات پہنچانا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ دین کا جو بھی کام ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں کی تربیت کر دینا، لوگوں کو یاد کرا دینا، سمجھا دینا، یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے ہم تابع ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری تعریف کرتا ہے اور فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل وملائکتہ، اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے، واہل السماوات والارض، آسمان میں جو مخلوقات ہیں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں،
حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ سوراخوں میں جو چیونٹیاں موجود ہیں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندروں میں، ندیوں نالوں میں جو مچھلیاں موجود ہیں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائیاں سکھلاتے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کی تعریف کرتا ہے۔ جہاں سے بھی یہ دعوت دینے والا گزرے گا، چاہے پیدل جا رہا ہو، چاہے ہیلی کاپٹر پر جا رہا ہو، چاہے ہوائی جہاز پر یا ریل گاڑی پر، جہاں سے بھی وہ گزر رہا ہو، وہاں جتنے بھی مخلوقات ہوں گے، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں، سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری اولادیں جو ہم سے پیدا ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتی، لیکن یہ پرائے جتنی مخلوقات ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ایسے کام کرنے کی وجہ سے جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے؟ یہ کم نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دے دیا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جب ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، نضر اللہ امرا سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ بہت سارے چہرے ہم دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس سے نحوست ٹپک رہی ہے۔ محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کا اوپر نگاہ پڑتے ہی خوشی ہو جاتی ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، انسیت اس کے ساتھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نضر اللہ امرا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنتا، میری حدیث سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو لوگوں تک پہنچایا گیا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سمجھ رہا ہو، اس سے زیادہ سمجھ رہا ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ دین کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بچا لے جاتے ہیں، جہنم سے بچا لے جاتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہم روڈوں پر چلتے ہوئے کسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس بچے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا، اس بچے کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اتنی معمولی سی بات ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اگر آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ قسم آپ کھاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ذرا سی پریشانی ہوئی نہیں، لوگ ورغلا دیتے ہیں، آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے گنڈا طلب کرتے ہیں، تعویذ طلب کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے بازوں میں باندھتا ہے، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، کوئی کمر میں باندھتا ہے، کوئی کہیں باندھتا ہے، کوئی کہیں باندھتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں یہ کام کر کے شرک کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو تبلیغ کون کرے گا؟ ہم اور آپ نہیں بتائیں گے تو وہ تو جہالت میں پڑا ہوا، وہ شرک کر رہا ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال، کمثل رجل اوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، فجعل الفراش یقعن فیہا، آگ جب جل اٹھتی ہے تو جتنے بھی فراشے ہوتے ہیں، جتنے بھی پتنگے ہوتے ہیں، سب آگ میں کودنے کے لیے امٹ پڑتے ہیں، اور یہ ان پرندوں کو ان کو بھگاتا رہتا ہے۔ یہ جس نے آگ جلائی ہے وہ ان کو بھگاتا رہتا کہ مت گرو بھائی، اپنی جان کیوں دے رہے ہو۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے لوگوں کو دور کرتا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم میں گرے جا رہے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے تب تو نہیں آئیں گے۔ آپ کا جو دین چھوڑا ہے اور اللہ رب العالمین نے جس کے اوپر کرم کیا ہے، اس کو دین کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے،
وہ لوگ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ ان کی کمر کو پکڑ کر کون بچائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، دین کی دعوت دینی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو بے دین ہونے سے بچا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دہریہ بننے سے بچا لے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو آج ان کا نام مسلمان تو ہے، مسلمان نام ان کا ہے، مسلمانوں جیسا نام ہے، لیکن وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو ماننا تو دور کی بات ہے۔ ایسے دہریے موجود ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم سے کون بچائے گا؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے بھائیو، دعوت کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ آج مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ان کو کون بچائے گا؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین سے پھر رہی ہیں، ہندوؤں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جا کر کے شادی کر رہی ہیں، ویڈیو بنوا کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں۔ کون بچائے گا ان کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود ہوتے اور یہ دیکھ کر کے آپ کے خون کے آنسو نہیں نکلتے؟ آپ کتنی زیادہ تکلیف محسوس کرتے کہ میری امت موجود ہے، میرے لوگ موجود ہیں، میرا والا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تکلیف محسوس کرتے یا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے۔ میرے بھائیو، اس تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ دعوت کا آپ کام کریں گے، بہت سارے لوگ جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں گے، بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، بہت سارے لوگ جو حج اور عمرے کے لیے نہیں آنا چاہتے ان کو حج و عمرے کی توفیق مل جائے گی، بہت سارے لوگ صدقہ نہیں دیتے وہ صدقہ دینے والے بن جائیں گے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے یہ جملے ہم نے اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ روزہ وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کھانے پینے کی چیزیں دی، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ یہ مسلمان اولاد بول رہی ہے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے گی۔ ایسے لوگوں کو کون روکے گا؟ کون ٹوکے گا؟ اللہ کا دین کون پہنچائے گا؟ میرے بھائیو، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو سمجھیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، دعوت دین کی اہمیت کیا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعمل بہا، جو شخص اسلام کے اندر نئی چیز بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والوں کو، اور دونوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے، لوگوں کو جہنمی ہونے سے بچا لے جائیں گے، اور اس طریقے سے دنیا میں جو فساد برپا ہے، جو بگاڑ آ گیا ہے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، ہم اس کو درست کر سکیں گے، اور مسلمان ہو کر کے غیر اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت چھوڑا کر تنہا اللہ کی طرف اس کو لے کر کے آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دعوت کا کام بہت اہم ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا۔ ہم اپنی اولادیں جو پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے، یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ جو زمانہ آنے والا اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔